اگر تم ہمارے بعد دین علم حاصل کرنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں نبیوں کے وارث ہیں، یہ جو علماء ہیں نبیوں کے وارث ہیں۔ دیکھو یہ علماء تمہیں دین حق سکھائیں گے، تمہیں چاہیے جس طریقے سے تم میرا احترام کر رہے تھے ان کا بھی احترام کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صلوات علی محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز سامعین کرام، صاحب احترام عزادار، اس سے قبل کچھ عرض کیا جائے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر شہید قاسم سلیمانی اور جتنے بھی شہداء اس کائنات سے چلے گئے ہیں، جتنے بھی حرم امام حسین کی دفاع کرنے میں گئے ہیں، ان کی روح پر فتوح کو احسان کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد صل على محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، صاحب احترام عزادار، خدا بند متعال نے اس کائنات میں اپنا ایک نظام، اپنا ایک طریقہ نافذ کیا، اس کائنات میں اپنے قوانین کو، اس کائنات میں اپنے بات کو نافذ کیا، اس قوانین کو، اس نافذ کی ہوئی بات کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو اس کائنات میں نافذ کیا، ایسے ہی نہیں دین اسلام کو نافذ کر دیا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم سیکھنے والی کتاب بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے سکھانے والے نبی بھی بھیج رہے ہیں۔ دیکھو جس طریقے سے ہم اس کتاب کو تم پہ نازل کر رہے ہیں، تمہارے ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسی منزل ہے جس کو تلاش کرنے والا کبھی متحرک نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسا دریا ہے جس میں پانی نکالتے نکالتے انسان تھک جائے گا لیکن دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان جتنی تہ تک جانے کی کوشش کرے وہ انسان قاصر ہے، قرآن کی تہ کا اندازہ لگا نہیں سکتا۔ قرآن ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی چوٹیوں تک آنستی پہنچ نہیں سکتا، اور قرآن ایک ایسی لو ہے جسے کچھ جھونکے بجھا نہیں سکتے۔ قرآن ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہوتا، کہ جب قرآن گل نہیں ہوتا، قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے، تو اس قرآن کو سکھانے والا بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس قرآن کو سکھانے والا جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک اس قرآن کو سکھانے والا باقی رہے گا۔ جب تک قرآن اس کائنات میں باقی ہے تب تک سکھانے والے باقی رہیں گے،
ورنہ اگر قرآن سے اور سیکھنے والوں سے یہ معاشرہ خالی ہو جائے گا تو انسان کی ہدایت خدا کس طریقے سے کرے گا؟ کہ ہدایت کرنے کے لیے ہدایت کرنے والا ضروری ہے، ہدایت کرنے والا ضروری ہے۔ کہ اللہ نے دین خدا نافذ کر دیا، دین خدا اس دنیا میں آیا، دین خدا نافذ ہو گیا۔ کہ دین خدا نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اب جب نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو جو نبی ہیں 1,24,000 جو یہ بات کہیں گویا وہ اللہ بات کہہ رہا ہے۔ سیدھی بات ہے، اس لیے کہ نبی کو بنایا ہی خدا نے ہے کہ دیکھو میری بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب جس نے بھی نبی کی تکذیب کی، جس نے بھی نبی کو برا بھلا کہا، اب ایمان سے بتائیے وہ نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ دین خدا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دین خدا سے دور جا چکا ہے، دین خدا کو نہیں مان رہا ہے، جس نے نبی کا بے احترامی کی، نبی کا احترام نہیں کیا، اس نے دین خدا کا احترام کیا۔ اس لیے کہ دین خدا کا احترام گویا نبی کا احترام ہے، اور نبی کا احترام گویا دین خدا کا احترام ہے۔ اب جب تک نبی اس دنیا میں ہے، جب تک نبی اس کائنات میں ہے، جب تک نبی اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو سیکھنے والے لوگ نبی کی طرف چلے جائیں گے، سیکھنے والے لوگ نبی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ بتا دیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں سکھا دیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ آخری رسول اس کائنات میں تشریف لائے، اور آخری رسول نے آ کے کہہ دیا دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دین لے کے نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دین پہنچانے نہیں آئے گا، کوئی دین سکھانے نہیں آئے گا۔ اب لوگ پریشان، دین سیکھنا ہے، نبی آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کس کے ذریعے؟ پریشان ہے، اے اللہ کے نبی جب آپ دین سکھائیں گے نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو ہمیں جب دین کا معاملہ حاصل کرنا ہوگا، دین حاصل کرنا ہوگا تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں کا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے میری عترت جس کا نام ہے اہل بیت۔ کہ دیکھو اگر تمہیں دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، دین کے راستے پہ چلنا ہے، قوانین اسلامیہ کو سیکھنا ہے تو یا تو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مانو، یا تو اہل بیت کہہ رہے ہیں ان کو مانو۔ دیکھو یا تم قرآن سے دور ہو جاؤ گے تب بھی دین سے دور، تم اہل بیت سے دور ہو گئے تب بھی دین سے دور۔ تو تمہیں دین سیکھنا ہے تو دونوں کا دامن تھامے رہنا ہوگا، کسی ایک کے ذریعے تم دین تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کس کو بھیجا؟ نبی کو بھیجا۔ نبی آئے، تبلیغ دین کی۔ اب جب دین کی تبلیغ کی، نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب نبی نے کس کو ذمہ دار بنایا؟ نبی نے اپنی اتھارٹی کس کو دی کہ دیکھو جو کام میں کر رہا ہوں میرے بعد کون کرے گا؟ کہ دیکھو میرے بعد میرے اہل بیت وہ کام کریں گے۔ تمہیں دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین کے معاملے میں جستجو کرنی ہے تو کسی اور در پہ نہ جانا، میرے اہل بیت کے در پہ آ جانا۔ جو میں بتا رہا ہوں وہی میرے اہل بیت بتائیں گے، جو میں سکھا رہا ہوں وہی میرے اہل بیت سکھائیں گے۔ اب مولائے کائنات سے سلسلہ بڑھا، مولائے کائنات سے سلسلہ چلا، مولائے کائنات سے سلسلہ بڑھا، امام حسن کے پاس آیا، امام حسن سے اور آگے بڑھا، امام حسین کے پاس آیا اور آگے بڑھا، چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے بڑھا، پانچویں امام کے پاس آیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے اور آپ کے امام پردے غیب میں چلے گئے۔ اب بظاہر تو کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے کہ جب نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، نبی اس کائنات کو چھوڑ رہے تھے تو اپنا نائب مولائے کائنات کو بنایا تھا کہ دیکھو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ علی سکھائیں گے۔ اب جب امام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب امام اس کائنات سے جا رہے ہیں، بظاہراً کوئی امام نہیں ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا
اب جب ہمیں دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، دین کے قوانین کو جاننا ہے، دین کو سیکھنا ہے، تو کوئی ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے ہم اخذ کر سکے، دین کو حاصل کر سکے دین کو۔ کہ دیکھو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تم ہمارے بعد دین علم حاصل کرنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں نبیوں کے وارث ہیں، یہ جو علماء ہیں نبیوں کے وارث ہیں۔ دیکھو یہ علماء تمہیں دین حق سکھائیں گے، تمہیں چاہیے جس طریقے سے تم میرا احترام کر رہے تھے ان کا بھی احترام کرتے رہو۔ اگر تمہیں دین سیکھنا ہے، اگر تمہیں دین پہ عمل کرنا ہے، جس طریقے سے رسول دین بتا رہے تھے، بعد رسول مولا کائنات نے ذمہ داری سنبھالی، مولا کائنات کے بعد کوئی امام ظاہر نہیں ہے، پردہ غیب میں امام ہے۔ اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے، قرآن پہ فکر کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، مسئلے عکس کرنے ہیں، مسئلے سیکھنے ہیں۔ کوئی ذریعہ ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا علم حاصل کرنے کا، اس طریقے کا نام سیرت علماء ہے۔ غیبت صغریٰ کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں یہ جو عالم کا، اور ایک بات عرض کر دوں، عالم کہتے کسے ہیں؟ ہر عالم پہ اعتبار نہ کر لیجئے گا کہ عالم ہے تو، کہ دیکھیے جس کی بات آپ کو دین کی طرف لے کے چلی جائے سمجھیے وہی عالم ہے، کہ جن کی بات آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلی جائے وہی عالم ہے، جس کی بات آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بناتی وہ عالم ہے، جس کی بات آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھاتی وہ عالم ہے، جس کی بات آپ کو اللہ کے نزدیک کرتی آپ اس کو عالم سمجھیے۔ عزیزان گرامی، عالم رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر قیامت کے دن یہ جو مجلس برپا ہوئی ہے، یہ شہید کے ایصال ثواب کے لیے ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی پوری توجہ کہ روز محشر عالم علماء کی زندگی کو بھی اور شہید کی زندگی کو بھی میزان پہ تولا جائے گا، شہید کی زندگی کو بھی اور عالم کی صلوات پڑھتے محمد شہید کی زندگی کو بھی اور عالم کی زندگی کو بھی میزان پہ تولا جائے گا۔ آگے والی حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا کہ یاد رکھنا جو عالم کی زندگی ہوگی وہ وزندار زندگی ہوگی۔ عزیزان گرامی، نمازی بھی اس دنیا میں ہے، عبادت گزار بھی اس دنیا میں ہے۔ نمازیوں کو حکم مل جائے گا جنت میں جاؤ، داخل ہو جائیں گے، عبادت گزار جنت میں داخل ہو جائیں گے، سادہ دین انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن عالم کو روک لیا جائے گا۔ کیوں روک لیا جائے گا؟ کہ اس لیے روک لیا جائے گا کہ دیکھو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کی سفارش نہ کرو۔ یہ علماء کی عظمت ہے، یہ علماء کی فضیلت ہے۔ تبھی ایسے نہیں کہتے کہ جس کے گھر میں ایک عالم بن جاتا ہے وہ 7 نسل ایسے پار ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی فلسفہ ہے، اس کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ایک لاجک ہے۔ اگر عالم بن جائے 7 نسل کیسے؟ آپ کبھی عالم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کوئی عالم اس دنیا میں ہو، بعمل عالم ہو، اگر 4 بجے گا جس طریقے سے وہ مصلی عبادت پہ جائے گا اسی طریقے سے اس کے بیٹے بھی مصلی عبادت پہ جائیں گے۔ جس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا اسی طریقے سے اس کے بچے، اس کے گھر والے بھی نماز پڑھیں گے۔ یہ ایک عالم کی زندگی ہے۔ جب ایمان سے بتائیے، جب یہ ایک عالم کی زندگی ایک ایسی ہے کہ وہ عمل انجام دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے عمل انجام دے رہے ہیں، تو آپ مولا کائنات کی زندگی کا اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کیسے زندگی گزار۔ سبحان ایمان سے بتائیے کیا نہیں کرا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ رسول نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل، قرآن کے درس میں آپ بنی اسرائیل کا تذکرہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔
بنی اسرائیل کون قوم ہے؟ جناب یعقوب کے بیٹے کا نام جناب یوسف ہے، ان کے 11 بھائی ہیں جناب یوسف کے۔ جناب یوسف مصر چلے آئے، عزیز مصر بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ بیٹوں کو پتا چل، بھائیوں کو پتا چلا میرا بھائی عزیز مصر ہے، لیجئے نبیوں نے اپنی سیرت بیان کی کہ دیکھیں زندگی گزارا کیسے جائے۔ کہ جب جناب یوسف کے پاس کچھ نہیں تھا تو بھائیوں نے اذیت دی، جب کچھ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، بھائیوں نے اذیت دی، پریشانی دی، کنویں میں پھینک دیا، مارا۔ لیکن جب جناب یوسف کے پاس سلطنت آ گئی، حکومت آ گئی، تو جناب یوسف نے انتقام نہیں لیا بلکہ بھائیوں کو آگے بڑھ کے گلے لگا کے کہا دیکھو جس طریقے سے میرا خدا معاف کرتا ہے میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف کے سارے بھائی جناب یعقوب بھی آ گئے، مصر رہنے لگے۔ یہ قبیلہ بڑھتا رہا، سارے قبیلے، لاوی، شامون، پورا قبیلہ بڑھتا رہا۔ جب تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا تو علم ہوگا۔ اب قبیلہ بڑھتا رہا، روایت میں ہے 400 سال 500 سال میں یہ کئی لاکھ کی آبادی ہو گئی، جو سارے 6 بھائی 11 بھائی آئے تھے۔ اب عزیزان گرامی، انہیں بڑا فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ان کے فخر کو توڑا۔ قرآن میں کہا نہیں، کوئی نسلی تفکر کوئی نہیں کر سکتا، نسلی فخر نہ کرے کوئی۔ اگر اسے فخر کرنا ہے تو اپنے کردار پہ فخر کرے، اپنے اعمال پہ فخر کرے۔ انسان کا اعمال جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کے بلندی آتی چلی جائے گی۔ واقعہ عزیزان گرامی، آج جو علماء ہمارے درمیان ہیں یہ کہاں سے بات اپنی کہتے ہیں؟ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ سے کہتے ہیں؟ جو قرآن کہتا ہے، جو احادیث رسول کہتی ہے، بس سمجھنے کا معاملہ ہے کہ اس پہ عمل کرے اور کس پہ عمل نہ کرے۔ یاد رکھیے، جس کی بات آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے سمجھیے وہ عالم برحق ہے، اور جس کی بات آپ کو دوسری کی طرف مخاطب کر دیتی ہے۔ آتے ہیں ممبر پہ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ماتم کر لیجئے جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مجلس حسین برپا ہوتی ہے اور اس مجلس حسین میں ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس آنسو کے صدقے ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں، کہ جب ہم گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمارے لیے جنت لکھ دی جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس معاملہ تو یہی ہے سیدھا سیدھا کہ ہمیں اس آنسو کے بدلے جنت ملی۔ آنسو کے بدلے جنت نہیں ملی، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلا، اس نکلے ہوئے آنسو کے صدقے میں ہم نے بارگاہ خداوندی میں اپنا سر جھکا دیا۔ جب ہم بارگاہ خداوندی میں سر جھکا دیتے ہیں تو اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور جب مقرب بندے بن جاتے ہیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ یاد رکھیے، جو عالم آپ کو اللہ کی طرف لے کے چلا جائے، جو اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھائے، وہ عالم ہوتا ہے۔ جو آپ کو دوسری طرف متوجہ کر دے، جو دوسری طرف راستہ دکھا دے، اسے آپ عالم نہ سمجھیے گا۔ اس لیے کہ جب بھی شیطان کسی عالم کو، کسی عابد کو بہکانے کے طریقے سے آتا ہے تو وہ عالم بن کے آتا ہے، اور جب عالم کو بہکاتا ہے اور جو عابد کو بہکانے آتا ہے تو عابد کی شکل میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، مشہور واقعہ ہے، مشہور عام واقعہ، سب جانتے ہیں۔ عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہترین عبادت کرتا تھا، مشہور زمانہ عابد تھا، اچھی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اللہ کی بندگی میں یہ تو مصروف رہتے ہیں، بہترین عبادت کرتے ہیں۔ اب شیطان نے کہا ان کو بہکایا جائے، ان کو ہٹایا جائے اس راستے سے۔ آ گیا، عبادت کرنے لگا، بغل میں مصلی بچھا دیا، لہٰذا یہ انسان تھے، انہیں کھانے کی بھی ضرورت تھی اور پینے کی بھی ضرورت تھی۔ وہ شیطان تھا، نہ اسے کھانے کی ضرورت تھی نہ پینے کی ضرورت تھی۔ یہ کچھ دیر کے لیے وقفہ کر لیتے تھے۔ نیت، عزیزان گرامی، نیت، سارا معاملہ نیت کے اوپر ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے، لیکن جناب عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے۔ بھائی انسان ہوتے تو کھانے کی ضرورت ہوتی، انسان ہوتے تو پینے کی ضرورت ہوتی۔ اب بڑے متاثر ہوئے، عابد صاحب کون میرے بغل میں آ گیا ہے، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے؟ کہا جناب آپ کون ہیں؟ توجہ نہیں دی، کہا عبادت میں مصروف ہوں، چلے آئے۔ پھر گئے، پھر کہا جناب، کہا نہیں بات کر سکتا، عبادت میں ہوں۔ آخر میں انہوں نے کہا جناب کچھ بات کرنی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی جلدی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اپنے علم کا، اپنے عبادت کا دھوس جما رہے تھے ان کے اوپر، جو پوچھنا پوچھ لو، مجھے عبادت میں مصروف ہونا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب،
جناب آپ کے پاس یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ آپ نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، جناب کیسے آپ کے اندر یہ صلاحیت آ گئی؟ تو کہا دیکھو میں بھی تمہارے پاس جیسے عبادت کرتا تھا، کہا میں کھانا کھاتا تھا پانی پیتا تھا، لیکن ایک مشہور زمانہ عورت ہے اس کے در پہ ایک مرتبہ چلا گیا، اس کے اندر میرے اندر یہ صلاحیت آ گئی، اب نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، میری عبادت ایسے ہی چل رہی ہے۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے۔ اب یہ عابد کیا چاہتا تھا کہ ان سے گناہ ہو جائے، یہ شیطان کیا چاہتا تھا ان سے گناہ ہو جائے، اب عابد کیا چاہتے تھے کہ اگر اس کے در پہ چلے گئے تو میری عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نیت ان کی صاف تھی، اللہ جب نیت صاف رہتی ہے تو راستہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اب یہ گئے، اب عزیزان گرامی جناب عابد صاحب تھے، لوگوں نے دیکھا ارے عابد اپنا مصلی چھوڑ کے یہاں کہاں جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی حسن سن سے کام لیا، لگتا ہے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، لگتا ہے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی جناب گئے، اب جانے کے بعد دروازہ کھولا، تھی مشہور زمانہ عورت لیکن عالم کا احترام کر لیا، آئیے بٹھایا، بڑے احترام سے بٹھایا، جی فرمائیے، وہ بھی سمجھ گئی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اصلاح کے لیے آئے ہیں، سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا نہیں، آپ کے پاس جناب آئے تھے، بڑے عبادت گزار بن گئے، بس وہی میں طریقہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ عبادت گزار بن جاؤں۔ تھی یہ مشہور زمانہ عورت لیکن اس کے دل میں محبت آ گئی کہ اس کی پوری عبادت خراب ہو جائے گی، اس کی پوری عبادت خراب ہو جائے گی۔ سمجھ گئی معاملہ کیا؟ کہا جناب آپ ان سے ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات کر لیجئے، اگر وہ وہاں ملے تو سمجھئے کہ وہ انسان تھے، اگر نہ ملے تو سمجھئے شیطان تھے۔ اب عزیزان گرامی اب ان کا دماغ گھوما، آ گئے اپنے وہیں پہ جہاں عبادت کر رہے تھے، جو ان کا مصلی لگا ہوا تھا، اب ان کا کام تو پورا ہو گیا تھا، اب نہ مصلی ہوگا نہ اب یہ ہوں گے۔ اب انہوں نے دیکھا خالی میرا ہی مصلی ہے، اب یہ سمجھ گئے کہ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا، بلکہ شیطان تھا جو عابد کی شکل میں آیا تھا۔ اب عزیزان گرامی یہ جو مشہور زمانہ عورت تھی، اللہ نے اس سے فوراً فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس کی جسم سے روح قبض کر۔ اب عزیزان گرامی فوراً فرشتہ گیا، جسم سے روح قبض کر لی۔ اب جب جسم سے روح قبض کر لی، پالنے والے جسم سے فوراً روح کیوں قبض کر لی؟ اب سمجھ میں آیا اچھے لوگ جلدی کیوں مر جاتے ہیں، اچھے لوگ کا اعمال اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے بعد کوئی اللہ اس کے بعد کوئی یہ برا کام کرے اس کی وجہ سے اس کا سارا اعمال خراب ہو جائے، اللہ فوراً اسے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اس کی ساری زندگی جو گناہوں میں گزری تھی، عالم کی ایک عبادت کی وجہ سے اس کی بھی زندگی سنور گئی۔ جناب موسیٰ دنیا قریے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس عورت کی وجہ سے، جناب موسیٰ پہ وہی ہوئی، جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ کہ پالنے والے اسی کی وجہ سے تو قریہ چھوڑ کے آیا تھا، اسی کی وجہ سے قبیلہ چھوڑ کے آیا تھا، اسی کی نماز جنازہ پڑھانے جاؤں۔ کہ موسیٰ جو حکم دے دیا ہے اس کا عمل کرو۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، انسان کے ظاہری کردار کو دیکھ کے ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، انسان کے ظاہری کردار کو دیکھ کے ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، نہ جانے کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اس کے ذریعے اس کی نجات ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی، ہمیں انسان کی ظاہری بڑے بیکار ہیں، ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ خالق کل ہو کے لوگوں کا عیب چھپا رہا ہے۔ یہ جناب ادنا سے طالب علم، ادنا سے بندے ہو کے فلاں ان کی جگہ نہیں۔ عزیزان گرامی اللہ جب ستار العیوب ہے تو اپنے بندے کو بھی عیب چھپانے کی توفیق عطا کرتا ہے، لہٰذا انسان صحیح کرے، کوشش کرے۔ اللہ نے جسے حقیر، اللہ نے اسے علم دے دیا اسے کبھی حقیر نہ سمجھیے۔ اللہ نے علم دے کے اسے حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ نے کہا دیکھو جب میں نے اسے حقیر نہیں سمجھا، اسے علم دے دیا، تو تم بندے ہو کے اسے حقیر کیوں سمجھو؟ جو عالم ہوتا ہے وہ عالم بعمل ہوتا ہے، وہ اس کا وہی کردار ہوتا ہے جو نبیوں کا کردار ہوتا ہے۔ واقعی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے عالم بعمل ہے کون۔ کہ جب ہم عالم کا احترام کرنا سیکھیں گے تو ہمیں امام کا احترام کرنے کا طریقہ ہے، جب ہم امام کا احترام کرنا سیکھیں گے تو ہمیں نبی کا احترام کرنے کا طریقہ ہے، کہ جب ہم نبیوں کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمیں بندگی خدا کا سلیقہ ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے۔
اب ہم مومنین سے دشمنی رکھ کے امیر المومنین کو راضی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو امیر المومنین کو راضی کرنا ہے تو پہلے مومنین کو راضی کرنا سیکھیں. اگر آپ مومنین سے جھگڑا کر کے سوچتے ہیں امیر المومنین راضی ہو جائے تو ایسا محال ہے. جب آپ کے دل میں مومنین کی محبت آئے گی تو بدرجہ اولا امیر المومنین کی محبت آ جائے گی. یہ انسان، یہ لوگ، یہ جسم کے اعضاء کے مانند ہیں. اس کائنات میں جو زندگی گزر کر رہے ہیں، انسان کا جسم ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے. ایمان سے بتائیے، آنکھ میں درد ہوتی ہے، ہاتھ کو بھی درد ہوتی ہے، پیر کو بھی درد ہوتی ہے. کہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے. اگر دوسرے کو درد ہو رہی ہے تو اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں انسان سے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اگر دوسرا پریشانی میں مبتلا ہے تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے. ہمارا یہ کام ہے کہ اس کی تکلیفات کو اپنی تکلیف بنا لیجیے. جانور تو اپنے لیے جیتے ہیں، اگر ہم نے دوسروں کے لیے جیا تو ہم نے انسان کی زندگی جی ہے. یہ جو مجلس امام حسین ہوتی ہے، یہ جو نام حسین پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ وہی درس دیتے ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیا تھا. واقعی عزیزان گرامی، اس کائنات میں زندگی بسر انسان کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے زندگی بسر نہیں کر سکتا جس طریقے سے ائمہ طہار علیہ السلام نے زندگی بسر کی. آدمی ساری خدائی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کرتے اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہے. جن کا تمام فعل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے دکھاوا نہیں کرتے. مولا کائنات یہی وجہ تھی کہ راتوں میں مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے. جب بھی پوچھتے تھے کون ہوگا، ایک غریب کے پاس بیٹھا. یہ کردار تھا امیر المومنین. ایک غریب کے پاس بیٹھا، یہ سمجھ لو 3 دن سے مسکین یتیم رو رہے ہیں، پریشان ہیں. جو کھانا کھلانے آتا تھا آیا نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کو دفن کر کے لائے. کہ جناب کیوں گریا کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اس فقیر نے، اس مسکین نے جواب دیا کہ 3 دن سے بھوکے ہیں، جو کھانا کھلانے آتا تھا آیا نہیں ابھی تک. اللہ ہاں زداران امام مظلوم کربلا کردار امیر المومنین. 3 دن سے اس کی یاد میں پریشان ہے، بڑی محبت سے کھانا کھلاتا تھا. ایسا لگتا تھا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ایسا ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا کہ ہمارے ہی ساتھ والا. بڑی محبت سے آ کے کھانا کھلاتا تھا. لیکن 3 دن ہو گئے ابھی اس کی کوئی خبر نہیں ملی ہے. بس عزاداران امام مظلوم کربلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا، چل بتا دو بھائی معاملہ کیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، اے بھائی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جسے ہم نے ابھی سپرد خاک کر دیا. عزاداران امام مظلوم کربلا کردار امیر المومنین یہ تھا. ابھی ہم نے اسے سپرد خاک کر دیا. بس عزاداران امام مظلوم کربلا دوسرے امام سے سوال ہوا، مولا ایام فاطمیہ قریب آ رہا ہے، مولا ہم جب سے دیکھتے ہیں آپ اس راستے سے نہیں جاتے. بس عزاداران امام مظلوم کربلا چند جملے مسائل کو سن لیجیے، آپ کی رحمت تمام. مولا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آپ کو اس راستے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تم نے انصاف نہ کیا. جب بھی میں اس راستے پہ جاتا ہوں تو میری ماں پہ اذیت دینے والا یاد آ جاتا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا ایمان سے بتائیے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اگر اس کی ماں کو مارا جائے، اس کی ماں کو اذیت پہنچائی جائے، جب تک وہ اس شخص کو دیکھتا ہے تب تک وہ یاد کرتا ہے کم سنی کا عالم تھا امام حسن کا، جناب سیدہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، جناب سیدہ پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کم سنی کا عالم تھا، سب دیکھ رہے تھے لیکن عمل انجام دے نہیں رہے تھے. جب بھی اس گھر سے گزرتے قاتلان زہرا یاد آ جاتا تھا، دل کو اذیت ہوتی تھی، دل کا مٹتا تھا. امام نے راستے سے جانا بند کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وينقلب ينقلبون. انا لله وانا الیہ راجعون. آپ کا گزارش ایک مرتبہ